اس کو اسپیس دینی چاہیے. ہم تو اس کو مار مار کے باتیں سنا سنا کے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کرتا بھی ہے ہم اس کو واپس اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ بیچارہ چلا ہوا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے علم کے مطابق معذر کی عقل میں کچھ فطور تو نہیں یا کوئی ایسی بات تو نہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے اور ہمارے دیکھنے میں تو وہ تندرست آدمیوں میں سے ہے. پھر جب وہ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کی قوم کی طرف آدمی بھیجا اور ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے. پھر جب چوتھی بار وہ آئے تو آپ نے ان کے لیے گڑھا کھدوایا اور پھر لوگوں کو رجم کا حکم دیا، چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا. اچھا، اکثر لوگ نا یہ جب ایسی یہ والی حدیث ہے اور ایک اور بھی اس سلسلے میں آتی ہے، جیسے ایک اور ہے کہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا، مجھے پاک فرمائیں. آپ نے اسے واپس لوٹا دیا. دوسرے دن وہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے اس طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے معذر کو واپس لوٹایا تھا. اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں. وہ پریگننٹ بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آنا. جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہنے لگی یہ ہے وہ بچہ جو میں نے جنا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو. پھر اس نے دودھ چھڑایا تو بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے. آپ نے اس بچے کو ایک شخص کے حوالے کیا، پھر اس عورت کے رجم کا حکم دیا. چنانچہ اس عورت کے سینے تک گڑھا کھودا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے اسے رجم کر دیا. خالد بن ولید آگے بڑھے اور اس عورت کے سر پر پتھر مارا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خون کے چھینٹے آ پڑے تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا خالد رک جاؤ، جلدی نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی اس عورت جیسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. دو تین باتیں ایسے پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی سے ایسا گناہ ہو اس کو سپیس ملنی چاہیے. ہم اسے سپیس نہیں دیتے. ہمارے دل بڑے نہیں ہیں اتنے. ہم اس انسان کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دیتے ہیں. ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ میں تو اس کو اتنا نیک سمجھتی تھی، ایسا سمجھتی تھی. دیکھیں انسانوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا. جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا. جب شراب پیتا ہے اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے کمزور مومنٹس میں ہم سب کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کر جاتے ہیں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا. میں بتاؤں میرے لیے یہ جو احادیث ہیں یہ بہت یعنی میرے دل میں جگہ بنانے والی ہیں کہ لوگ کس طرح آج کے دور میں مجھ سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا، میں نے اگر 3 لوگوں کی غیبت بھی کر دی ہے نا تو میں کسی اسکالر کے پاس جا کر بات نہیں کر سکتی. بس میں نے غیبت کر دی، میں وہاں بیٹھی تھی، میں نے اس طرح بول دیا، میں نے جی شوہر سے اونچی آواز میں بات کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرے دل میں بڑا گلٹ ہے. ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے کسی سے، کیونکہ اکثر جو ہمیں ایک امپریشن ملتا ہے کہ ہیں استغفر اللہ، آپ تو قرآن پڑھنے آتے ہیں، آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، کیسے آپ نہیں کیا؟ اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسے اسکالرز ہیں جن کے پاس ہم جاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں کہ ان کا دل بڑا ہے اور وہ واقعی قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے اچھی طرح ہمیں ان معاملات کو ڈیل کرنا سکھاتے ہیں. لیکن بائی لارج آپ دیکھ لیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ آپ کا ایسا معاملہ ہو گیا اور آپ جا کر بات کر سکیں. تو ایک تو ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے اپنا دل بڑا کریں. جب ایک انسان شرمندہ ہو کر آپ کو بتاتا ہے، آپ کا اپنا بچہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ میں نے کسی سے دوستی کر لی لیکن مجھے لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو مار پیٹنا شروع کر دیں. اس کو پیار کریں، اس کو گلے لگائیں، اس کو شکریہ ادا کریں کہ بیٹا تم نے بتایا. اس کو اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے کہ اللہ نے اسے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا. اچھا ایون اگر کوئی بتاتا بھی ہے کہ میرا فزیکل ریلیشن شپ بھی رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کو اب احساس ہو گیا. کتنے لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو بار بار واپس بھیجا، موقع دے رہے تھے. کچھ لڑکیوں نے، میں جب مختلف کالجز میں جاتی ہوں تو کچھ بچیاں میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے انہی احادیث کا مجھے، انہی واقعات کا مجھے ریفرنس دیا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا تھا، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم بھی کہیں کسی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں اس کے لیے؟ تو میں نے کسی اسکالر سے بھی پوچھا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار لوٹایا تھا، آپ بس توبہ استغفار کریں اور آگے زندگی میں آگے بڑھ جائیں، ان چیزوں کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اپنی اصلاح کر لیں اور آگے بڑھ جائیں، نہ کسی کو بتائیں۔ تو ہمارے پاس بھی کوئی آئے تو ہم یہ نہ کریں اس کو کہ ہاں جاؤ کسی اتھارٹی کو بتاؤ، بات کرو۔ میکسیمم اگر کوئی مجھے بہت زیادہ کہتا ہے کہ مجھے بہت گلٹ ہے تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا آپ کسی اسکالر سے بات کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑے سا سکون مل جائے، آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور آپ لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی فکر نہ کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو کس کے سامنے سچا بنانا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ بھی تو ہمیں اس میں وہ کہ انسان اگر کرتا ہے تو وہ مطلب اگر وہ شرمندہ ہے واقعی پہ تو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، جی اللہ سے معافی مانگے۔ بالکل۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں نا، ہم جب یہ واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں اصل بات کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہم واپس پلٹیں، کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہو گیا 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال، ایک دفعہ ہلکا بڑا واپس، کہ کئی خواتین بیچاری اس وجہ سے واپس نہیں آتی۔ آپ دیکھیں ریپ وکٹم سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا اس بچے کو کہا دودھ پلاؤ، ہماری تو جو ایک ہیلدی نارمل ماں ہے وہ دودھ پلانے کے تیار نہیں ہوتی، اس کا کتنا خیال رکھا، جب دودھ چھڑواؤ تو آؤ، پھر کھانا کھانے کے لیے وہ بچہ تیار ہو جائے تو پھر سوچو۔ یعنی ہمارا تو ہوتا ہے کہ چھوٹی سی باتیں پتہ چلی اس نے یہ گناہ کیے، سارا محلہ جمع ہو جاتا ہے اور مار مار کے وہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ والے جو معاملات ہوتے ہیں نا بڑے، کوئی بھی کسی قسم کا، بلیسفیمی کا ہو، زنا کا ہو، عزت کا ہو، ان میں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں کہ جی یہ عالم دین کے پاس دیکھے جاتے ہیں، جو فتاویٰ دینے والے علماء ہیں، پوری بات سنتے ہیں، اس کو طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیا اور اس پہ کیا آ رہا ہے، ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، سبحان اللہ۔ ایسے موقع پہ جب ایک زنا کا معاملہ ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور پھر آگے جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں اب توبہ کے بارے میں ہمیں یہاں پہ جو ہے نا بڑی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی جب ہم نے توبہ کرنی ہے تو کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے، اس کی شرائط میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہو، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں ہم، سچے دل سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے پرانے رویے پہ شرمندہ ہیں، اور اپنے اس وقت حال میں ہم اس کام سے معافی مانگ رہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اور مستقبل کے لیے ہم نے پوری اسٹریٹجی سوچی ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آئی تو میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک پلان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے لیے سچے ہو جاتے ہیں نا، پھر اگر لوگ ہمیں کچھ کہہ بھی دیں، باتیں کر لیں، ڈزنٹ میٹر، پھر نہیں فرق پڑتا، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سچا کرنا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھرا اور سچا کر لو۔ لوگ دے ڈونٹ میٹر۔ میرے پاس کئی دفعہ ایسا بھی اگر کوئی کیس آ جائے، طلاق کا آ جائے، خلا کا آ جائے، وہ کہتی ہے سارے کیا کہیں گے، میں کہتی ہوں اللہ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا آپ جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کو پتہ ہے نا آپ نے غلط کام نہیں کیا، نہیں مجھے پکا پتہ ہے، اللہ کے سامنے سچی ہے نا، پھر فکر نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے کچھ کو آپ کا ساتھی بنائے گا جو آپ کی اس بات کو سمجھیں گے، اور انہی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ بس اپنے آپ کو اللہ کے لیے سچا اور کھرا جو ہے وہ بنانے پہ توجہ دیں۔ اور پھر کیا کہا گیا، للذین یعملون السوء بجہالہ، ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برا جہالت کی وجہ سے۔ اب جہالت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہالت ایک تو یہ ہے کہ یا تو علم تھا تو اس پہ عمل نہیں کیا، جان بوجھ کر گناہ کیا، انجام سے غافل تھے، یا جہالت یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، انٹینسٹی ہی نہیں پتہ، ٹوٹلی نہیں پتہ یا انٹینسٹی نہیں پتہ۔ تو جہالت کی وجہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کر رہی ہوتی،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کر دیا، برا کام کیا. اب دیکھیں ہم سب بورن مسلم، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور کتنے سال تک ہم نے نمازوں کو امپورٹنس نہیں دی، حجاب کے بارے میں نہیں سوچا، قرآن پڑھنے کے بارے میں نہیں سوچا، قرآن کو اپنی طرف سے کوٹ کرتے رہتے تھے. جہالت تھی نا. کہنے کو مسلمان ہیں، ابھی ہمارے جتنے ہمیں ارد گرد اپنے پیارے بہت اچھے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، ان میں بھی یہ جہالت ہے. پتہ ہے لیکن وہ وہ دل تک بات نہیں پہنچی. تو علم پر عمل نہ کرنا بھی جہالت ہے. ایک ہوتا ہے کہ آنا ہی نہ، سیکھنا ہی نہ، لیکن ایک عمل کرنا جو ہے وہ بھی ایک جہالت ہو جاتی. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے. یعنی مرنے سے پہلے جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرتے، جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے ان سے کوئی غلطی ہوگی وہ توبہ کر لیتے ہیں. ویٹ نہیں کرتے کہ جی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں اپنی غلطیوں میں. قریب میں توبہ کر لیتے ہیں. شروع میں جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو آپ کو گلٹ ہوتا رہتا ہے، گلٹ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اتنے یوزڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ ڈیرنگ قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. تو میرے پاس جب اسپیشلی خواتین آئیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ خواتین آئیں گی اور مجھے کہیں گی کہ میرے ہسبینڈ چیٹنگ کرتے ہیں، تو مجھے اب راتوں کو نیند نہیں آتی. کبھی میں ان کا فون چیک کرتی ہوں، کبھی لیپ ٹاپ چیک کرتی ہوں، کبھی ان کو بار 20 دفعہ آفس میں فون کرتی ہوں، کبھی کہتی ہوں کیمرہ کھولو. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اپنے لیے مزری کریٹ کر رہی ہیں. کہتی لیکن پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ میرے سے سنسیئر ہے کہ نہیں. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں کہتی ہوں دیکھیں اگر تو کسی نے سچے دل سے پکڑا گیا ہے، آپ کی بات چیت بھی ہے، سچے دل سے توبہ کیا، اس کو سپیس دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. کبھی کبھار پھر بھی غلطی کرے گا، انسان ہے، لیکن اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کا قانون ہے، جب ہم بے باک ہو جاتے ہیں نا اپنے گناہوں میں، پھر ہماری پکڑ آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود ایکسپوز کرتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا ثم یتوبون من قریب. جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، آپ کو احساس ہو، شروع میں گلٹ ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کریں، فوراً پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر. کون سے لوگ ہیں وہ؟ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. پچھلی آیات سے ذرا لنک کر لیں. بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں جس پہ 4 گواہ، رجم، سنسار کرنا، اور وہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی. جہالت کی وجہ سے کر کے بس نہیں احساس ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت مہربان ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ایسے شخص پہ رحمت نہیں ہے جو کہتا ہے جو مرضی کر لو، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، دل اللہ نے بنایا، خواہشات اللہ نے بنائی، سو واٹ. نہیں، آپ سے ہوا غلط کام لیکن آپ نے توبہ کر لی قریب، فوراً. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات کو جانتا ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے، کیسے کیسے بھٹک جاتا ہے، کیسی کیسی ویکنیسز اس کے اندر ہے، کس کس لیول کی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ کون سا غلط کام کر سکتا ہے. ہر بچے کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے معاف کرنا چاہتے ہیں. ہم اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو معاف کریں. تو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اور حکیمہ، ان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت، اور انسان جب اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس میں بہت ہی خوبصورت ہے وہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا، دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے ان کو بخشتا رہوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا. کیا ہوگا؟ مجھے پکارے گا، دعا کرے گا، مجھ سے پر امید ہوگا تو میں گناہ معاف کرتا رہوں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ کرے اور میرے پاس آ جائے، اس حال میں ملے مجھ سے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ کیا ہو، تو میں تجھے اس قدر بخشش عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہم واپس آئیں. ہم خود بھی نہیں آتے اور ہم لوگوں کو بھی پلٹنے کا موقع نہیں دیتے. انہی باتوں پہ ہم عجیب تھیوریز جو ہیں ان میں اٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 18 کو دیکھیں.
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، ٹھیک ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں پھر بھی فلرٹ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ جو ٹرم آتی ہے نا شوگر ڈیڈی، میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا کامن ہو گیا ہے. میں یونیورسٹیز وغیرہ میں جب جاتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے پروفیسرز ٹیچرز کس طرح ینگ بچیوں سے فلرٹ کرتے ہیں. مجھے خود اسٹوڈنٹس بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی بچیوں کو کیا نمبر چاہیے، اٹینڈنس چاہیے، کلاسز بنک کرنا چاہیے. سب کے فون نمبر تو ان کے پاس ہوتے ہیں، راتوں کو ان کو میسج کرتے ہیں، ٹیسٹوں میں پاس کرتے ہیں اور پریولیجز دیتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں. ایک بچی نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ مجھے اسی طرح ایک سینئر ٹیچر نے مجھے میسج بھیجا کہ رات کو کافی لیٹ کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہتی میں نے ان کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میرڈ ہیں، آپ کے جوان بچے ہیں، آپ کی کیا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیوی تو لفٹ نہیں کراتی تو مجھے اس کس چیز کی شرم، میں بھی تو انسان ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، بیوی لفٹ نہیں کراتی تو شادی کر لیں، لیکن وہ اس قسم کے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور اس وقت وہ بات کہتا ہے جیسے فرعون نے کہا تھا، اور وہ کہتا ہے بے شک میں تو اب توبہ کرتا ہوں. تو کیا کہا گیا؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اب کہ ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. تو نہ ہی توبہ کی قبولیت ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں تیار کر دی گی ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب. تو اب ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جن سے غلطی ہوتی ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ میں ڈٹے رہتے ہیں، ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی، وہ نہیں بچ سکتے. تو کھلم کھلا اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، توبہ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کرتے. اس کے لیے ہے ہی نہیں نا، اس نے تو کام ہی وہ صحیح نہیں کر رہا، تو اس کی کیسے جو ہے نا وہ توبہ قبول ہوگی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں تمہارے لیے حلال، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب ایک شخص مر جاتا تھا تو عورت جو تھی وہ بھی ورثے میں اس مرد کی فیملی کے پاس رہتی تھی. اب اس کے پاس چوائس ہوتی تھی وہاں پہ جو بھی وہ مرد ہوتا تھا اس فیملی کا، اب یا تو وہ اس سے شادی کر لے، نکاح کر لے، یا کسی کے ساتھ بھی اس کو بھیج دے، یا جس طرح کا مرضی اس کے ساتھ زیادتی کرے یا جیسا بھی سلوک کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کرے. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ تمہارے پر حلال نہیں ہے کہ تم ان کے وارث بن بیٹھو، کہ تم ان کے لیے اس طرح کے فیصلے کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو اپنی شادی کرنے کی اس طرح اجازت دیتا ہے کہ عورت جو ہے، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس کی پسند دیکھی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ وہ بیوہ تھی، اور اس نے کہا کہ میرا نکاح کر دیا گیا زبردستی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ قرار دیا، ختم کر دیا. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں بچپن میں ابھی تک ہوتا ہے، بچپن میں منگنی کر دی، تمہاری بیٹی ہوگی تو وہ بس میری بہو بنے گی. ان کا اپنی ٹیمپرمنٹ، ٹھیک ہے آپ دل میں خواہش رکھ سکتے ہیں کہ بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی یا کوئی اور رشتہ دار کی مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن جو وقت آئے پھر آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کا موڈ مزاج آپس میں کتنا ملتا ہے. وہ کف کی بات جو ہے، باقی معاملات بھی بہت سارے دیکھنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کر لیا کرو. اس پہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے بارے میں خود رضامندی ظاہر کرے، اور کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، لیکن اگر وہ بول کے کہنا چاہتی ہے تو وہ کہہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟
ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نہ تم روکو انہیں تاکہ تم لے لو بعض جو دیا تم نے انہیں، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو کھلم کھلا. اب یہ مرد کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ جان کے تنگ کرنے کے لیے عورت کو رکھتا ہے. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں جب ڈومیسٹک ابیوز کا کیس ہے یا ڈومیسٹک کانفلکٹ کا کیس ہے، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جاؤ پھر تم خلا لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خلا لے گی ایک تو اسی پہ بات آئے گی، وہ معصوم بن جائے گا، وہ کہے گا دیکھیں میں تو اس کو رکھنا چاہتا تھا، میں تو اس کا خیال کر رہا تھا، چاہے وہ اندر مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کہے گا یہ دیکھیں بے باک عورت ہے، خلا لے رہی ہے. دوسرا، جب وہ خلا لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس کا وہ کلیم نہیں کر سکتی بیچاری. تو یہ ایک اس کے لیے کافی ایک مشکل اور چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ تنگ نہ کرے. اگر وہ تنگ کریں گے تو پھر معاملات جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شادی کا مقصد کیا بتایا گیا؟ شادی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ گھر اچھا چلنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں کہ وہ اس کو اس طرح سے تنگ کرتا ہے، حق مہر بھی نہیں دیتا، شادی کے بعد بھی تنگ کرتا ہے، آگے بھی جو ہے اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے مرد کو جو یہاں پہ کہا گیا تم ان کو دو، کیا دو؟ مہر بھی دو، اس کے علاوہ گھر کا خرچہ بھی دو، اس کے علاوہ رسپیکٹ بھی دو، محبت بھی دو، اس کا خیال بھی رکھو. ایک مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے جو پہنے اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے اس کو، اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہ بھیجے. یہ نہیں گھر سے نکال دے جاؤ میں کہ، اور رہو تم وہیں اب جب تک میں نہیں تمہیں کہتا. اور بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 1 دینار غلام کو دیا اور 1 دینار مسکین کو اور 1 دینار اہل و عیال کو، تو اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ ہے جو تم نے اہل و عیال پہ خرچ کیا، جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ باہر شاہ خرچ، اور گھر میں گن گن کے دیتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں. گھر آتے ساتھ ہی وہ حدیثیں اور وہ واقعات سیرت میں سے یاد آتے ہیں کہ یاد ہے بیویوں نے خرچہ مانگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا جواب دیا گیا تھا انہیں؟ ہاں خرچہ مانگتی ہو مجھ سے؟ تو یہ والی احادیث کہاں فٹ ہوں گی؟ یعنی ہم نہ شان نزول دیکھتے ہیں، نہ وہ سچویشن، نہ سینیریو، اور وہاں بات کو فٹ کرتے ہیں. بیوی نہیں پسند تو ظلم تو نہ کرو اس کے ساتھ، چھوڑ دو اس کو. یہاں پہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب تک وہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، جب تک وہ کھلم کھلا بے حیائی کو نہ، اور کھلم کھلا کے لیے 4 گواہ چاہیے. 4 گواہ لاؤ پھر بتاؤ کہ ہاں جی یہ ہے ایسی بری ہے کیریکٹر کی، ایسے تھوڑی کہ اس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیا. اور پھر کیا وعاشرہن بالمعروف، گزر بسر کرو اس کے ساتھ بھلے طریقے سے. تمہارا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ عرف کا سٹینڈرڈ دیکھنا. مثلا جی تمہارے ہسبینڈ بزنس مین ہیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں اور جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ عرف ہوگا نا. وہاں رہتے ہوئے تم کہو کہ جی تمہیں تو میں روٹی بھی نہیں دوں گا، تم گھر بھی نہیں جا سکتی، تم یہ بھی نہیں کر سکتی، تو یہ نہیں ہو سکتا. اب کئی خواتین کہتی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے وہ زنا اور اس طرح کی باتیں بھی ابھی پڑھی ہیں، کئی خواتین کہتی ہیں کہ اتنی گرل فرینڈز ہیں ان پہ لٹاتا ہے پیسے اور مجھے گن گن کے دیتا ہے. تو ہمیں اپنے مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اپنے بیٹوں کو صحیح راستے پہ رکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں تربیت تو ماں کر رہی ہے نا. لڑکی کی تربیت کے لیے تو ماں کو کہا جاتا ہے، لڑکے کی تربیت کے لیے ماں کو کتنا کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. عورت کی عزت، ہاں وہاں پہ پھر رول باپ کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا چھوٹا ہے وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ عورتوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، وہ آگے وہی کچھ پھر کرتا ہے، اس کا رول ہوتا ہے. لیکن فرض کریں کہ باپ نہیں عزت کر رہا ماں کی، ماں تو بیٹے کو سکھائے کہ تم نے آگے جو ہے اپنی بیوی کی اور اپنے گھر کی بچیوں کی عورتوں کی کیسے عزت کرنی ہے. وہ کیوں ہیلپ لیس ہو کے بیٹھتی ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں،
نہیں پسند آتی بیوی تمہیں، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور کر دے اللہ اس میں خیرن کثیر، بہت بڑی بھلائی تمہارے لیے اس میں ہو۔ کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک عادت نہیں پسند تو کوئی اور عادت اس میں ایسی ہو سکتی ہے جو کہ بہت بہترین ہو، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، بچے ہیں، گھر سنبھالتی ہے، 100 تمہارے کام کرتی ہے، تمہیں وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ کئی مرد کرتے بھی ہیں بات، ہاں مجھے اس کا یہ پسند ہے لیکن یہ نہیں وہ کرتی اور یہ نہیں کرتی، اور پھر 15 اس کے جو جرائم ہیں، سو کالڈ جرائم، وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پرسنلی دیکھتی ہوں کہ اگر عورت کو نا مرد محبت دے رہا ہے نا، عزت دے رہا ہے نا، وہ اس کے ساتھ سوکھی روٹی میں بھی خوش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ محل میں رکھ کے اس کو عزت نہیں دیتا اور اس کو چیٹ کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اصل جو ہماری خواتین پستی ہیں وہ انہی باتوں پہ پستی ہیں کہ اس کو عزت نہیں دیتا۔ کئی دفعہ خود اگر عزت دیتا ہے تو اس کی عزت اپنے گھر والوں سے نہیں کراتا۔ مردوں کو بہت کچھ سکھانے کی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 20 کو دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا ایک بیوی کو جگہ دوسری بیوی کے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، قنطار کہتے ہیں سمجھے سونے کا پہاڑ، اتنا تم نے مال دیا۔ فرض کرو تم ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہو، تم نے ساری کوششیں کری، نہیں مسئلہ حل ہوتا، اور تمہیں لگتا ہے کہ نہیں مجھے دوسری بیوی چاہیے، یا تو میں نے طلاق دینا ہے یا دوسری سے شادی کرنی ہے، تو تم نے اگر بے تحاشا بھی اس کو دے دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو پھر کیا کرنا ہے، تو نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی۔ ہمارے مرد تو گن گن کے لیتے ہیں، بلکہ جہیز بھی رکھ لیتے ہیں، حق مہر ویسے معاف کروا لیا، عزت ویسے نہیں دی، چیٹ پورا کیا، الزام لگا دیے، قنطار اتنا جتنا ڈھیروں ڈھیر مال دیا بیوی کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ شوہر بیوی کو ڈھیروں ڈھیر چیزیں دے سکتا ہے، قنطار کے برابر ڈھیروں مال دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا، نہیں تو کہا جاتا کہ دیکھو تم نے تو اس کو سادہ رکھا ہوا تھا، وہ اس واقعے کے مطابق، اور اسلام تو تمہیں سادگی سکھا رہا تھا کہ بس تھوڑا بالکل بیئر منیمم دو، زیادہ نہیں دینا بیوی کو، خراب ہو جائے گی۔ وہ چلو ٹھیک ہے لے لو، اس نے لے لیا قنطار۔ اگر تم نے گھر اس کے نام کیے، جائیدادیں اس کے نام کی، بے تحاشا سونا دیا، گاڑیاں، گھر۔ میری ایک جاننے والی ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی بہت ہی خراب تھی، بہت شوہر تنگ کرتا تھا، اس قسم کے رویے تھے۔ اب تک پچھلے 10-11 سال سے جب ان کی طلاق ہوئی ہے، وہ ہر دوسرے دن کورٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بڑا سا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بچوں کا گھر ہے، اور اس کے پاس اتنی جائیداد ہے اس مرد کے پاس، لیکن وہ اس کو ہر بات پہ ٹارچر یہ کر رہا ہے کہ یہ گھر میرے نام کرو، تب میں تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کمل اب تو میں جب کورٹ میں جاتی ہوں نا تو ہر بندے کو پتا ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی خواتین کورٹ میں بیچاری پس رہی ہیں، اگر وہ ان مردوں کو یہ آیت پڑھا دی جائے، تم نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، تم اپنے گھر میں رجے ہوئے ہو، دے دو تھوڑا سا بیوی کو، بچے تمہارے ہیں، تم اپنے بچوں کو اپنی بیوی سے لڑائی کی وجہ سے کتنا تنگ کر رہے ہو کہ بچے بھی نفسیاتی بنتے جا رہے ہیں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو نہ تم لو ان میں سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم لوگے اسے بہتان لگا کے اور گناہ کھلے سے؟ استغفر اللہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کتنے الزام لگا لگا کے کہ یہ بری عورت ہے، اور یہ ہماری چیزیں تھیں۔ کئی خواتین آنسوں سے روتی ہیں کہ جی اس نے میرا سارا سونا بیچ دیا، اور پھر جو تھوڑا بہت مجھے دیا تھا وہ بھی لے لیا کہ یہ تو ہمارا تھا، شادی پہ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ جی ہم اس کو دے رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 21، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے، حالانکہ تحقیق
پہنچ چکا بعض تمہارا بعض کی طرف، یعنی تم نے ایک تعلق بنایا اس سے، وہ انٹچیبل تھی، تم نے ایک اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنایا، ایک تمہارا ایک اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، اور وہ لے چکے تم سے پختہ ہے، تم نے وہ جب وہ قبول ہے نکاح کے وقت جو ایجاب و قبول تھا، تم نے ایک ذمہ داری لی تھی. اب دیکھیں مرد کو کتنا ڈانٹا جا رہا ہے یہاں، ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا. ہم نا وہ والی آیت پہ ہی بیٹھے ہوں گے، نہیں لیکن 4 گواہ کیوں، نہیں دیکھیں یہ تو غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، 4 گواہ کیوں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور تم نے جو بھی ان کو دیا، ان کو اس جو بھی امانت میں ہے تمہاری، ان کو پورا کرو. تو پختہ عہد کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ہم ختم کریں گے بات کو کہ کتنا زیادہ ہماری سوسائٹی کو ان معاملات میں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، تو یہ وہ معاملات ہیں، یعنی لڑکیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میں بیسیکلی سمجھتی ہوں کہ ہمارے مردوں کو پتہ ہونا چاہیے، مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پرسپیکٹو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، صرف ہمیں وہ طریقہ صحیح آنا چاہیے. جب ہم اس طریقے کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے پھر مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ ریٹن سوال ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال سے آج کے دور میں جب 3 سال کے بچے کو ماں کی گود سے نکال کر سکولز میں ڈال دیں گے تو فیوچر میں یہی کچھ ہوگا. میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی مائیں جو ہوتی ہیں وہ 3 سال کے بچے کو کہیں پہ بھی پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی بچوں کو صحیح ایجوکیٹ کرتی ہیں، یا جن اداروں میں بھیجتی ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو اپنی گودوں میں لے کے بیٹھی رہتی ہیں لیکن پھر بھی ایجوکیٹ نہیں کرتی ہیں. تو ہمیں اصل فوکس ایسی باتوں پہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے والے ہوں. جتنا ہم انہیں سکھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.